میں عاطف ہوں، ایک عام سا لڑکا نہیں، بلکہ ہزاروں دعاؤں اور محبتوں میں پلا، ایک بیٹے کا خواب، ایک ماں کی آنکھوں کا نور، ایک باپ کی زندگی کی کمائی۔ میری زندگی میں سب کچھ تھا، محبت، عزت، خواب اور ایک روشن مستقبل۔ لیکن ایک چیز تھی جو میری زندگی کو مکمل کرنے والی تھی، اور وہ تھی ایک عورت کی وفا۔ جی ہاں، وہ عورت جس کا نام زینب تھا۔ زینب ایک ایسا نام جو سنتے ہی دل میں خوشبو سی بھر آتی ہے۔ وہ نرم لہجہ، وہ مسکراہٹ، وہ آنکھوں کی چمک، جیسے کائنات کی سب سے حسین تصویر۔ میں نے جب بھی محبت کے بارے میں پڑھا، جب بھی لوگوں کی داستانیں سنی، تو ہمیشہ یقین کیا کہ محبت صرف ایک بار ہوتی ہے، اور جس سے ہوتی ہے وہی ہمیشہ ساتھ نبھاتا ہے۔ لیکن زندگی نے مجھے سکھا دیا، محبت عورت کے لیے صرف ایک کھیل ہے، اور وفا اس کے بس کی بات نہیں۔ میری اور زینب کی ملاقات ایک عام دن میں ہوئی تھی۔ وہ ہماری یونیورسٹی کی نئی اسٹوڈنٹ تھی۔ پہلی بار جب دیکھا، وہ سب لڑکیوں میں نمایاں تھی، آنکھوں میں حیا، لبوں پر مسکراہٹ، اور چہرے پر ایک عجیب سا سکون، جیسے وہ دنیا کی سب سے پاکیزہ لڑکی ہو۔ میں نے اس دن کے بعد کئی بار اسے دیکھا، کبھی لائبریری میں، کبھی کیفے میں، کبھی کلاس کے کونے میں، اور پھر ایک دن ہمت کر کے اس سے بات کی۔ زینب نے پہلے تو ذرا سنجیدگی دکھائی، لیکن رفتہ رفتہ وہ بھی باتوں میں آ گئی۔ وہ میرا مذاق بناتی، میں ہنستا، میں اس کے خواب سنتا، وہ میرے ارمان سنتی، اور پھر یوں ہوا کہ ہم دونوں کے دل ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ زینب نے خود کہا تھا، عاطف تم الگ ہو، باقی لڑکے صرف وقتی باتیں کرتے ہیں، لیکن تمہارے الفاظ دل کو چھو جاتے ہیں، تمہاری آنکھوں میں سچائی ہے۔ میں کبھی کسی کو یوں دل سے پسند نہیں کرتی۔ یہ الفاظ سن کر میری روح کانپ گئی۔ میں نے سوچا، اللہ نے مجھے وہ ہستی دے دی جس کے بغیر میں کبھی مکمل نہ ہو پاتا۔ میں نے اس کے لیے سب کچھ سوچا، ایک حسین گھر، ایک پیاری سی فیملی، ایک ایسا مستقبل جہاں ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں۔ میں نے تو یہاں تک سوچ لیا، اپنی پہلی کمائی سے اس کے لیے ایک انگوٹھی خریدوں گا۔ محبت اپنے عروج پر تھی، ہم ہر روز باتیں کرتے، ہر لمحہ ایک دوسرے کے ساتھ جیتے۔ مجھے لگتا زینب وہ لڑکی ہے جو میرے ساتھ زندگی بھر کا سفر کرے گی۔ لیکن کہانی یہاں تک خوبصورت تھی۔ ایک دن اچانک زینب نے مجھے کہا، عاطف مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید کوئی چھوٹی موٹی پریشانی ہو، لیکن اس نے جو کہا اس نے میری پوری دنیا ہلا دی۔ عاطف گھر والے میری شادی
کہیں اور طے کر چکے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے کزن سے شادی کروں۔ میں نے لاکھ سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری نہیں ہو سکتی۔ یہ سنتے ہی جیسے میری سانسیں رک گئیں۔ کیا زینب، تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ تم نے کہا تھا کہ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گی، پھر یہ سب کیوں؟ زینب نے نظریں جھکا کر کہا، میں مجبور ہوں عاطف، میں اپنے گھر والوں کے خلاف نہیں جا سکتی۔ تمہاری محبت اپنی جگہ، لیکن شادی کسی اور سے ہوگی۔ اس دن کے بعد میری زندگی جیسے اندھیرے میں ڈوب گئی۔ وہ لڑکی جس نے کہا تھا کہ وہ میرے بغیر مر جائے گی، آج مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے کزن کے ساتھ خوش رہے گی۔ میں نے اسے سمجھایا، روکا، دعائیں دیں، منتیں کیں، لیکن وہ اپنی جگہ اٹل تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن خبر ملی کہ زینب کی شادی ہو چکی ہے۔ وہی زینب جو کہتی تھی میری زندگی تم ہو، آج کسی اور کی زندگی میں شریک حیات بن گئی تھی۔ اس دن کے بعد میری دنیا بدل گئی، میری مسکراہٹ ختم ہو گئی، میری راتیں رونے میں گزرنے لگیں۔ میں سوچتا تھا کیا قصور تھا میرا، کیا میں نے اس سے محبت میں کوئی کمی کی تھی؟ لیکن حقیقت یہ تھی کہ عورت محبت کرنا جانتی ہے، وفا نہیں۔ وہ وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے ہزاروں عورتوں نے ہزاروں مردوں کو دھوکہ دیا، کبھی محبت کے نام پر، کبھی مجبوری کے نام پر۔ وہ ایک مرد سے محبت کرتی ہیں اور شادی کسی اور سے کر لیتی ہیں۔ میری کہانی بھی انہی میں سے ایک تھی۔ میں بھی ان ہزاروں شہزادوں میں سے ایک تھا جس کی زندگی عورت کی بے وفائی نے برباد کر دی۔ آج بھی میں زندہ تو ہوں لیکن اندر سے مر چکا ہوں۔ زینب کے بعد میرے دل نے کسی اور کو قبول نہیں کیا۔ میری ماں آج بھی کہتی ہے، بیٹا زندگی رکتی نہیں، آگے بڑھو۔ لیکن وہ کیا جانے کہ جب دل ٹوٹ جائے تو سانسیں لینا بھی ایک سزا لگتا ہے۔ میں آج بھی اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھ کر سوچتا ہوں، کاش عورت وفا کرنا جانتی، کاش وہ اپنے وعدے نبھاتی، کاش وہ محبت کو کھیل نہ سمجھتی۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ عورت محبت تو کرتی ہے مگر وفا اس کے بس کی بات نہیں۔ میں عاطف، ایک زخمی دل، ایک ادھورا خواب۔ میری کہانی شاید آپ کے دل کو چھو جائے، شاید آپ کو سوچنے پر مجبور کرے، لیکن یاد رکھیں محبت میں صرف عورت کا قصور نہیں، کبھی زمانہ، کبھی گھر والے اور کبھی خود ہماری نادانیاں بھی ہمیں تباہ کر دیتی ہیں۔